اسلام آباد میں مسجد میں جو خودکش حملہ ہوا اور اس میں درجنوں نمازی شہید ہوئے اور شاید 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، تو یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک بھی اس کو کہیں گے ہر اعتبار سے، کہ جو لوگ اللہ کے حضور سربسجود ہوں، چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو، ان کو نماز کے دوران ان پہ حملہ کرنا یہ انتہائی درجے کی درندگی ہے، اور ایسے لوگوں کا دین سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی صرف مذمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مرمت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس میں شریک تھے یا جو لوگ اس کے سہولت کار تھے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سب کی مرمت کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے مرمت کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کس مزید حادثے کا انتظار ہوگا کہ دارالحکومت کی مضافات میں اتنا بڑا سانحہ کا ہو جانا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شہید و زخمی ہونا، یہ بہت ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ ہمیں بہت اس پہ تشویش بھی کرنی چاہیے اور تمام لوگوں کو مل کر اس جنگ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کسی کو مارنا یا نماز کی حالت میں اس پہ حملہ کرنا، اس حدیث شریف میں اس کی ایک مثال آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا حسن الہیئہ، جو شکل و صورت میں بہت اچھا تھا اور بہت خشوع و خضوع والا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے، واپس آئے کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا، تو میری تو ہمت نہیں، مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس کو قتل کروں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض روایت میں کوئی نہیں ہے جو اس کی گردن اڑا دے، اور ایک روایت میں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر گئے وہاں اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے تو مناسب نہیں لگا کہ میں اس پہ تلوار اٹھاؤں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں تھا، تو حضرت عمر ڈر گیا کہ سجدے کی حالت میں کیسے ماروں۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ واپس آتے ان کو یا رسول اللہ، وہ تو جا چکا تھا، نہیں ملا مجھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا الرجل واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم۔ وہ جو خوارج کی بات ہے نا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے بڑی آسانی سے، ایسی بڑی آسانی سے یہ دین سے نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا ثم لا یعودون فی، پھر یہ دین میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تیر واپس اپنے اس میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے وہ ناممکن ہے، ایسے ان لوگوں کا واپس دین میں آنا دوبارہ مشکل ہے۔ تو یہ بہت بڑی تنبیہ کی بات ہے کہ جو لوگ خوارج کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ جیسے تیر کا واپس آنا ناممکن ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دین سے نکلنے کے بعد دوبارہ دین میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتی ہے، پھر ان کو اس میں کوئی حیا نہیں رہتی، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، تو یہ سارے خوارج ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی نوشکی میں جو واقعہ ہوا، نوشکی میں امام مسجد خطیب تھے فوج کے، مفتی امشد علی صاحب نام تھا ان کا، تو ان کے گھر میں داخل ہوئے تو مفتی امشد علی صاحب یہ جامع احسن العلوم کراچی کے فارغ تھے، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے اور مفتی بھی تھے۔ ان کو شہید کیا۔ ان کی اہلیہ جو عالمہ تھی اور ایک بہت بڑے عالم مولانا ڈاکٹر خالد عثمان کی صاحبزادی تھی، ان کو شہید کیا۔ 17 سال کا ان کا بیٹا تھا حافظ طلحہ، وہ حافظ بھی تھا، اس کو شہید کیا۔ پھر 13 سال کا بیٹا ایک اور تھا حافظ عمیر، اس کو شہید کیا۔ پھر 4 سال کی بچی انیفہ تھی، اس کو انہوں نے شہید کیا۔ تو ایسے لوگ ہیں یہ کہ ان کے لیے کسی انسان یا کسی عالم یا کسی بچے یا کسی نمازی کی جان یا اس کی کوئی تقدس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ تو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقتلوہم، آپ نے ارشاد فرمایا ان کو قتل کرو، ہم شر البریہ، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو نماز کے دوران مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں لوگ نماز میں ہوتے ہیں، ان پہ حملے کرتے ہیں، تو یہ خوارج ہیں۔ اور خوارج کی نظریات ایک ہی ہوتے ہیں، باقی ان کی علامات وغیرہ وہ بدلتی رہتی ہیں۔